فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات ذی وقار معزز دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر تمام انسانوں میں سے اپنے خاص مخلص مسلمان بندوں کو مزید نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ پھر مسلمانوں میں بھی گزشتہ تمام امتوں کے بعد امت محمدیہ کو نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنے خاص احسانات سے بھی اللہ نے نوازا ہے۔ ان کی فہرست شمار میں نہیں آ سکتی، لیکن کچھ ایسی چوٹی کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اس آخری امت کو عطا فرمائی ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ دوسری بڑی نعمت قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہے، اور تیسری بڑی نعمت آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے۔
یہ تین نعمتیں الگ شان رکھتی اور اگر آپ غور کریں تو یہ تینوں نعمتیں صرف امت محمدیہ کو ملی۔ روزے تو تھے پچھلی امتوں پر فرض، لیکن رمضان نہیں تھا۔ جس شکل میں بھی تھے اللہ بہتر جانے، شریعتوں کے احکام، ان کی کیفیات بدلتی رہتی ہے۔ روزے تھے لیکن رمضان نہیں تھا۔ اللہ نے اس امت کے لیے اپنی رحمت کا خاص یہ مرکز امت محمدیہ کو دیا۔ اسی طرح کتابیں تو پہلے بھی اترتی رہیں لیکن قرآن نہیں تھا۔ وہ قرآن والی خاص نعمت بھی اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ اور بالکل اسی طرح انبیاء تو پہلے بھی آتے رہے تھے، لیکن سید الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے پہلے۔ وہ نبی ذی شان بھی اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہو گئی جی؟ تین: رمضان، قرآن اور نبی الانس والجان۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں انہی تینوں کے متعلق تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کروں۔ رمضان کے فضائل بے شمار ہیں۔ یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے، روزوں والا مہینہ ہے، ماہ سیام۔ اسی طرح ماہ قرآن بھی ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ اسی طرح یہ ماہ غفران بھی ہے کہ اس میں اللہ کی مغفرت بڑی عام ہوتی ہے۔ یہ اسی مہینے کی خاصیت ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیطانوں کو اللہ قید کر دیتا ہے، اور یہ بھی اسی مہینے کی خاصیت ہے کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر کے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس رمضان کی ہر رات میں لاکھوں لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ یہ اسی رمضان کی برکت ہے کہ اس ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اسی رمضان کی برکت ہے کہ اس ایک مہینے کے ذریعے اللہ ہماری روحانیت کو ترقی دے دیتا ہے۔ یہ اسی مہینے کی عظمت اور فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر جیسی رات اللہ نے اسی مہینے میں رکھ دی، اور یہ فضیلت بھی اسی مہینے کے حصے میں آئی ہے کہ اعتکاف جیسی بالکل انفرادی عبادت جو سال میں اور کہیں نہیں ہو سکتی،
وہ عبادت بھی اللہ نے اسی ماہ رمضان میں رکھ دی، اور یہ اسی مہینے کی عظمت ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا دیا کرتا ہے، اور یہ اسی مہینے کی برکت ہے کہ سمندروں کی مچھلیاں تک اللہ کی ساری مخلوق روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ تو رمضان کے فضائل، مناقب بہت زیادہ ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، بیان ہوتے بھی رہتے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان فضائل کا احترام کریں، ان آداب کا خیال رکھیں، انہیں ملحوظ خاطر رکھیں، تاکہ رمضان جیسے مبارک مہینے کی توہین نہ ہو، بے ادبی نہ ہو اور بے احترامی نہ ہو، کیونکہ رمضان کی بے احترامی اگر کسی بندے نے کی، وہ آئندہ سال رمضان کے آنے تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے وہ بندہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار میں رہتا ہے، تا وقت کہ دوبارہ رمضان نہ آئے اور اس میں وہ توبہ نہ کرے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ رمضان کی بے حرمتی کرنے والا بندہ اگر رمضان بے احترامی سے گزار کے رمضان کی توہین کرتا ہے تو وہ اگلا سارا سال اللہ کی لعنت میں رہتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اس بات کا متقاضی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، اے نیک خصلت انسان، اے نیکی چاہنے والے آگے بڑھ، کہ یہ موقع ہے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا، اور اے نافرمان انسان تو رک جا، بس کر، پیچھے ہٹ جا، باز آ جا، کیونکہ یہ موقع نہیں ہے اللہ کی بغاوتیں کرنے کا اور اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ چند باتیں فضائل رمضان کے حوالے سے میں نے عرض کی ہے۔ دوسری نعمت ہے قرآن، اللہ اکبر، بلکہ ایک آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے وہ انہی دونوں کو محیط ہے، ذرا سنیے اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے قرآن جیسی کتاب کو اتارا ہے۔ اور پھر رمضان، خود رمضان کو ہی دیکھ لیجئے، رمضان اس کا مصدر ہے رمز، را میم واد، رمز، رمز کا
مانا عربی لغت میں جلا دینا کسی چیز کو، یہ مانا ہوتا ہے۔ رمضان کو رمضان کہتے ہی اسی لیے کہ فَإِنَّهُ يَرْمِزُ الذُّنُوبَ، کہ یہ مہینہ بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ مہینہ گناہوں کو جلا کے گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر خود گناہوں کو جلاتا ہے، اور جلا دینے کے بعد انہیں رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں لانے کے لیے قرآن جیسا تحفہ بھی ہم نے اسی رمضان میں دے دیا۔ قرآن کریم یہ بھی اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا بدل کوئی نہیں، جیسے رمضان کی مثل کوئی نہیں، اور روزے والے حکم کی مثل کوئی نہیں، بدل کوئی نہیں، اسی طرح قرآن کریم کا بھی بدل کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک چیلنج دیتے ہیں منکرین قرآن کو، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بس وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ستے پہ ہو، بولو، کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں قرآن کریم کی اس لا ریب کتاب میں شک ہو گیا ہے اور تم یہ سوچنے لگ گئے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ذرا تم بھی ہمت کرو، اس جیسا کوئی کلام تم بھی بنا کے لاؤ۔ تم یہ کہتے ہو کہ اس کلام کو محمد عربی خود بنا لیتا ہے، تو ذرا ہمت کرو فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، میرے نبی کو تو میں نے امی بنایا ہے، پڑھنا لکھنا میرا نبی نہیں جانتا، یعنی دنیا میں میں نے اپنے نبی کا کوئی استاد نہیں بنایا، بلکہ میں نے اپنے نبی کو پوری دنیا کا استاد بنایا ہے، شاگرد میں نے اپنے نبی کو کسی کا بھی نہیں بنایا۔ اور اگر تم پھر بھی یہ شک کرو کہ یہ خود بنا کے لے آتا ہے، تو فرمایا پھر تم ہمت کرو، تم فصیح بھی ہو، بلیغ بھی ہو، خطیب بھی ہو، ادیب بھی ہو، شاعر بھی ہو، بڑے بڑے مفکر بھی ہو، بڑے بڑے زبان دان بھی ہو، بڑی بڑی فصاحت و بلاغتوں والے بھی ہو، پھر تم ایک ایسا کام کرو کہ اس قرآن جیسی ایک آیت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اگر دنیا اسے بنا سکتی ہے جیسے تم کہتے ہو کہ محمد نے خود بنا لیا ہے، تو پھر تم بھی ہمت کرو، تم بھی ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لیکن یاد
رکھنا تم سارے مل کے بھی آ جاؤ، لیکن میں اللہ تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ اس قرآن جیسی ایک آیت بھی تم بنا نہیں سکو گے۔ اس قرآن جیسی ایک آیت بھی تم نہیں بنا سکو گے۔ سبحان اللہ، ایسا بے مثل کلام اللہ نے ہمیں دے دیا، اور پھر قرآن کی یہ خاصیت بھی اپنی جگہ پہ برقرار کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کی ہر نعمت کو باہر کے مٹیریل سے بنایا، آسمان کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، سورج کی تابانیاں، چاند کی میٹھی روشنیاں، ستاروں کی جگمگاہٹ، سمندروں کی روانی، پہاڑوں کی بلندی، شبنم کے قطرے، ریت کے ذرے، انسان، جن، حیوانات، اسی طرح فلکیات، اسی طرح ارضیات، اسی طرح جمادات، اسی طرح نباتات، اسی طرح حیوانات، اسی طرح حشرات۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے باہر کے مٹیریل سے بنایا ہے، لیکن جس وقت قرآن کی باری آئی ہے اللہ نے باہر کے مٹیریل سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے قرآن کو بول کے اپنے اندر سے نکالا ہے، اپنے اندر سے نکالا ہے، کیونکہ کلام تو بندے کے اندر سے نکلا کرتا ہے۔ میں بول رہا ہوں، میرے لفظ میرے اندر سے نکل رہے ہیں، یہ میرا کلام ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو باہر کے مٹیریل سے بنایا، اور قرآن باہر کسی چیز سے نہیں بنا، اپنی ذات سے اپنی ایک صفت کو جدا کر کے ہمارے حوالے کر دیا۔ تو پھر اس کی مثال ہو سکتی ہے کوئی؟ اس جیسا تو کوئی تب بناتا جب یہ کوئی مخلوق ہوتی۔ قرآن مخلوق نہیں، بولو قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، کیا ہے پھر؟ اللہ کی صفت ہے، بولو قرآن اللہ کی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے، ایسی لطافت، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسا علم، ایسی اللہ نے کشش رکھی ہے قرآن میں۔ مقناطیس کے اندر بھی اتنی کشش نہیں ہوتی جتنی قرآن کریم کے اندر اللہ نے کشش رکھ دی۔ جو سچے دل سے قریب ہو، یہ قرآن اس کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، سارے زنگ کھرچ کے باہر نکال دیتا ہے، دل کو شیشے سے بھی زیادہ چمکا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتا تو اے مخاطبین تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ اتنی اللہ نے قرآن میں کشش رکھی ہے، اتنا اللہ نے قرآن کے اندر تاثیر کا مادہ رکھا ہے، اس لیے یہ پتھر دلوں کو بھی نرم کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو میرے نبی کا معجزہ ہے، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو میرے نبی کریم پہ اتری ہے، قرآن وہ عجیب کتاب ہے جسے اللہ نے راتوں کی سردار رات میں اتارا، نبیوں کے سردار نبی پہ اتارا، فرشتوں کے سردار فرشتے کے ذریعے اتارا، زبانوں کی سردار عربی زبان میں اتارا،
راتوں کی سردار لیلۃ القدر رات میں اتارا، شہروں کے سردار مکے مدینے میں اتارا۔ سبحان اللہ، پھر یہ اتنی سردار کتاب ہے تو پھر کیوں نہ کہوں کہ اگر ہر چیز کو سرداری دے دیے، اگر تو اور میں بھی قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، اگر تو اور میں بھی قرآن کے مطابق اوڑھنا بچھونا بنائیں، اگر تو اور میں بھی قرآن کو سمجھنے والے ہو جائیں، اگر تو اور میں بھی قرآن کی عظمت کے پاس بان ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم اللہ تجھے اور مجھے بھی جہان کی سرداری عطا فرما دے۔ جہان کی سرداری، کیونکہ صحابہ نے اور کوئی شے نہیں پڑھی، صحابہ نے صرف کیا پڑھا اور اسی قرآن کے بلبوتے پہ دنیا پہ چھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے۔ اسی قرآن نے وہ پاور فراہم کی، ایک وہ قوم جسے دنیا میں کہا جاتا تھا یہ اونٹوں کی مینگنیوں کے ساتھ کھیلنے والے عرب، دنیا تانے دیتی تھی ان میں تو انسانیت ہی نہیں ہے، بدو قسم کے لوگ ہیں، لیکن قرآن نے انہیں اتنا اونچا کیا کہ کائنات کی پاسبانی حکمرانی اللہ نے انہیں نصیب فرمائی۔ آج ہم بھی یہ بلندیاں واپس لے سکتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، یہ نعمت بھی اللہ نے ہمیں دی، رمضان کی نعمت بھی ہمیں دی، اور اسی طرح نبی ذی شان والی نعمت بھی اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اب میرے آقا کی تعریف اور میرے نبی کی عظمت، زبانیں گنگ ہو جائیں، عمریں ختم ہو جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، کلمے گھس جائیں، یہ آسمان و زمین جیسے ورکے ہوں تو یہ بھر جائیں، انسان کی عمر ختم ہو جائے، یہ جہان فنا ہو جائے، میرے نبی کی زلف کی تعریف کا حق بھی ادا نہ ہو سکے، اتنا اونچا نبی، اتنا عرفہ نبی، اتنا برتر نبی، اتنا بالا نبی، اتنا اعلیٰ نبی، اتنا اونچا نبی، سبحان اللہ، کیا شان دے رکھی ہے اللہ نے اپنے محبوب۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تو ایسا میدان ہے میرے نبی کی تعریف کا کہ یہاں اس کو ہاتھ لگانے والا، اس سمندر کے کنارے آ کے دیکھنے والا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، کیا لوں اور کیا چھوڑوں۔ ماہر القادری کون؟ میں پہلے بتا دوں، مطلب باہر نکل گیا کبھی کسی اور قادری دی گل کی۔ ماہر میم کے ساتھ بہت شاعر گزرا ہے، رسول اللہ کی تعریف میں 30,000 شعر لکھے ہیں، اردو کا شاعر ماہر القادری، اور اخیر پہ کیا کہتا ہے؟ تھکی ہے فکر رسا، دماغ کی جو سوچ ہوتی ہے نا، شاعر جس سوچ کو لے کے لکھتا رہتا ہے، کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، مدہ تعریف، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، اور تمام عمر لکھا، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے،
ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، اس کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ اور غالب میرے نبی کی تعریف کرنے سے پہلے ہی ہاتھ جوڑ جاتا ہے اور کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتی کہ آزاد مرتبہ دانے مقام محمد۔ غالب کہتا ہے میں اس میدان میں داخل ہوتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں حق ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، تعریف ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، میں خود نہیں کرتا بلکہ میں اس میدان میں ہاتھ کھڑے کر کے اپنے اللہ کی تعریف پہ اعتبار کر کے قرآن پڑھ کے اپنے نبی کی تعریف کر لیا کرتا ہوں، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ اپنے نبی کی تعریف کوئی وہ کرے کیونکہ جو اسی فیلڈ کا ہو۔ ڈاکٹر کی تعریف ڈاکٹر کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے یا نہیں، مجھے کیا پتا، میرا تو فیلڈ ہی نہیں ہے۔ انجینئر کا فیصلہ انجینئر کر سکتا ہے، عالم کا فیصلہ عالم کر سکتا ہے، قاضی کا فیصلہ قاضی کر سکتا ہے، کاریگر کا فیصلہ کاریگر کر سکتا ہے، تو نبی کی عظمت کا فیصلہ بھی نبی کر سکتا ہے، لیکن نبی تب کرے جب نبی یہ کریم جیسا مرتبہ ہو، اس شان کا ادراک ہو۔ اس شان کا ادراک تو نبیوں کو بھی کوئی نہ ہوا جو شان اللہ نے اپنے نبی کو دے دی، اس لیے پھر ایک ہی رستہ بچتا ہے میرے رب والا، ایک ہی رستہ بچتا ہے، پھر اسی سے پوچھیں تو نے اپنے محبوب کو کیا شان دے رکھی ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ فیلڈ ہی نہیں، ہم کیا جانے نبوت کیا جانے، پھر ایک ہی رستہ بچتا ہے اللہ والا، رب والا، سبحان اللہ۔ وہی ایک رستہ بچتا ہے تو اللہ سے پوچھتے ہیں اے مالک دو جہاں، تو نے اپنے نبی کو کیا اعزاز دیے؟ اللہ کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جتنے نبی بھیجے ہیں درجوں کا فرق ان کے اندر رکھا ہے، میرے نبی کا درجہ دیکھنا ہے، دیکھ لو کون کون سا مقام دیکھو گے، ہر نبی کو میں نے اعزاز دیے، جس نبی کو جتنی تعریفیں دی، جس نبی کو بھی جتنے عہدے دیے، جس نبی کو بھی جو منصب اور مقام دیا، ان سارے مقامات کو، ان سارے کمالات کو، ان سارے اعزازات کو، ان سارے القابات کو، ان سارے انوارات کو، ان سارے فیوزات کو میں نے اپنے آخری نبی کی ذات میں جمع کر دیا، آخری نبی کی ذات میں جمع کر دیا، جہاں کے سارے کمالات، جہاں کے بولو سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، اور تیرے کمالات نہیں کسی میں مگر دو چار، تیرے کمالات کہیں بکھرے ہوئے نظر آئیں تو کسی میں ایک کسی میں دو، اور باقی سارے جہان کے کمالات کو اللہ نے اٹھا کے تیری جھولی میں ڈال دیا، تیرے وجود میں ڈال دیا۔ اللہ اللہ، کون کون سا کمال پڑھوں؟ حسن دیکھو تو بے مثال، سیرت دیکھو تو بے مثال، صورت دیکھو تو بے مثال، امانت دیکھو تو بے مثال، دیانت دیکھو تو بے مثال، شرافت دیکھو تو بے مثال، علم دیکھو تو بے مثال، درجہ دیکھو تو بے مثال، تواضع دیکھو تو بے مثال، عاجزیاں دیکھو تو بے مثال، قرآن دیکھو تو بے مثال، اصحاب دیکھو تو بے مثال، شہر دیکھو تو بے مثال، کتاب دیکھو تو بے مثال، ازواج دیکھو تو بے مثال، بنات دیکھو تو بے مثال، اخلاق دیکھو تو بے مثال، عادات دیکھو تو بے مثال،
اتوار دیکھو تو بے مثال، کردار دیکھو تو بے مثال، گفتار دیکھو تو بے مثال۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات مل کے بھی آ جائے میرے نبی کی تعریف کے ایک حصے کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ تعریفیں اگر جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں نبی کی تعریف کرتے ہوئے سب سے بڑا اعتبار اللہ کے قرآن پہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف، اور یوسف کا حسن دنیا میں بڑا مشہور ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہما آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ انعام، وہ اکرام جو اللہ نے مختلف نبیوں میں پھیلائے تھے، ان سارے اکرامات کو اللہ نے میرے نبی کی ذات میں جمع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسے اپنا محبوب بنایا، اسے اپنا مطلوب بنایا، سبحان اللہ۔ اسے شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا، سب سے زیادہ حسین بنایا، سب سے زیادہ اجمل، احسن، اشرف اور اکرم۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسان یہ مشرک جو ہے میرے نبی کی گستاخیاں کرتے تھے شعروں میں، اور میرے نبی نے حسان کو بلایا اور کہا جل مشرکین، اور میرا حسان آ جا، میں خود نیچے بیٹھتا ہوں، تجھے ممبر پہ بٹھانا چاہتا ہوں، تو میرے ممبر پہ بیٹھ کے میرے دشمنوں کو جواب دے، ان کی حجب کر، ان کی بے ادبی کر، اور میری تعریفیں دنیا کو پڑھ پڑھ کے شاعرانہ انداز میں سنا۔ اور میرے نبی دعائیں دیتے ہیں ایدک اللہ بروح القدس، اور جبریل، اے حسان اللہ جبریل کے ذریعے تیری مدد کرے گا، تو شروع تو کر، تو آ تو صحیح، تو آ تو صحیح، شرما نہیں، آجا میرے ممبر پہ بیٹھ کے میری نعت پڑھ۔ اور حسان نے میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے، سبحان اللہ، وہ کیا منظر ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے ہو اور حسان یوں اشارہ کر کے کہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ احسن منکا، تجھ سے زیادہ حسین، لم ترى قط عینی، میری آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے آج تک۔ سبحان۔ کہتے ہیں جبریل امین دخل انداز ہو گیا درمیان میں اور کہنے لگا حسان تو چھوٹا سا ہے اور اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے، تو نے دیکھا کیا ہے؟ مکہ دیکھا ہوگا، مدینہ دیکھا ہوگا، طائف دیکھا ہوگا، یہ علاقے دیکھے ہوں گے عرب کے، اور تو کہتا ہے میں نے اس جیسا حسین نہیں دیکھا۔ تو نے دیکھا کیا ہے؟ دنیا تو بڑی ہے، اتنا بڑا دعویٰ تو کوئی وہ کرے جس نے دنیا دیکھی ہو۔ تو نے دیکھا کیا ہے؟ مجھ سے سن، میں نے تیرے باپ آدم کو بھی دیکھا، میں نے آدم ثانی نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھا، میں نے زکریا پیغمبر کی زاریاں بھی دیکھی، میں نے یونس پیغمبر کا جذبہ بھی دیکھا، میں نے یوسف علیہ السلام کا حسن بھی دیکھا، میں نے یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کو بھی دیکھا، میں نے موسیٰ کا جمال بھی دیکھا، جلال بھی دیکھا، میں نے عیسیٰ کا جمال بھی دیکھا، میں نے داؤد علیہ السلام کی گریہ و زاری بھی دیکھی، میں نے سلیمان کی شاہی بھی دیکھی ہے،
لیے میں ساری کائنات پھر پھر کے آیا ہوں. مشرق کو بھی دیکھا ہے, مغرب کو بھی دیکھا ہے, شمال کو بھی دیکھا ہے, جنوب کو بھی دیکھا ہے, اوپر کو بھی دیکھا ہے, نیچے کو بھی دیکھا ہے, آسمانوں کو بھی دیکھا ہے, زمینوں کو بھی دیکھا ہے, ہوا فضا خزاں کو بھی دیکھا ہے. میں گواہی دیتا ہوں ساری کائنات پھر لی ہے لیکن محمد جیسا مجھے کوئی نہیں ملا. یہ دعویٰ کرے تو میں کروں کہ جس نے جہان دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور پنجابی کا شاعر بولا, انہی شعروں کا گویا اس نے پنجابی میں ترجمہ کر دیا. سنیے گا ذرا. کہتا ہے کسی ماں کسے ماں یو جیا سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق بڑھیا. سحبن نفاست تے پھلاں دا سہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کر ہے سچی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ارے یہ تو ایک حسن ہے جس کی ہم جھلکیاں پیش کر رہے ہیں. نبی کی ساری تعریف ہم نہیں ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو ایک حسن کی جھلکیاں پیش کر رہا ہوں. اور میرے نبی کے فضائل میں عظمت میں صرف حسن تھوڑا ہے. یہ تو دنیا ہے, ابھی دنیا شروع ہی نہیں ہوئی. عالم ارواح کانفرنس منعقد کرنے والا خود اللہ, مجمع سارے انبیاء اور خطیب خود میرا اللہ. وہ بھی کیا جلسہ ہوگا جو اللہ نے عالم ارواح میں سجایا ہوگا. اور اس خطیب کی خطابت کا آج عنوان کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ. میرا اللہ اپنے محبوب کی عظمت بیان کرنے لگا. اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. اللہ نے کہا میرے نبیوں مجھ سے وعدہ کر. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. مجھ سے وعدہ کرو جب تم دنیا میں اپنے اپنے موقعوں پہ جاؤ اور اعلان نبوت کر چکو, اور اس اعلان نبوت کے بعد اچانک آ جائے تمہارے دور نبوت میں میرا آخری نبی. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مدرسے کے لیے پچھلے جمعے میں نے کہا تھا, یہ ساتھی جھولی پھیرنے لگے, آپ کا وقت بچے گا بعد میں, آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالتے جائیں. مدرسے کی جھولی, مدرسے کے لیے اپنے صدقات عطیات خیرات اس میں آپ ڈالتے جائیں. پہلے نکال کے بیٹھیں تاکہ میرا بیان بھی چلتا رہے اور یہ کام بھی ہو جائے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. جلسہ عالم ارواح میں خطیب خود اللہ, مجمع تمام انبیاء اور موضوع عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کہتے ہیں میرے نبیوں جب تم اپنے اپنے دور میں جا چکو اور تمہاری نبوت کا علم دنیا میں لہرا جائے، تمہارے ساتھ ملنے والے تمہارے اصحاب دنیا تمہاری دیوانی ہو چکی ہو، تمہارا نعرہ دنیا میں بلند ہو چکا ہو، تمہاری عظمت کا سکہ دنیا میں بیٹھ چکا ہو، تمہاری حکمرانی کا راج دنیا میں ہو چکا ہو، تمہارا نام بلند ہو چکا ہو، تمہاری شہرتیں ہو چکی ہو، تمہیں عزتیں مل چکی ہو، اس موقع پہ اگر اچانک تمہارے پاس میرا آخری نبی آ جائے تو میرے ساتھ وعدہ کرو اپنی نبوت کو چھوڑ دو گے اور میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو گے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اگر تمہارے دور میں میرا نبی آ جائے تو اپنی نبوت چھوڑ دو گے اور میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ نے کر بھی دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور کلمہ کس کا پڑھیں گے؟ میرے نبی کا پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے دنیا میں، کیونکہ وہ میرے نبی کے زمانے میں آئیں گے نا۔ یہ دور قیامت تک ساری نبوت، اب یہ دور کس کا ہے؟ میرے نبی کا دور ہے۔ اب یہ زمانہ سارا کس کا ہے؟ یہ بھی میرے نبی کی عظمت۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، کوئی شہر کا نبی بن کے آیا، کوئی علاقے کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی قبیلے کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی قوم کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی خطے کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی علاقے کا، کوئی شام کا نبی، کوئی نینوا کا نبی، کوئی مدائن کا نبی، کوئی عاد کا نبی، کوئی سمود کا نبی، کوئی جناب کسی علاقے کا، کوئی کسی علاقے کا۔ لیکن جس وقت میرے نبی کی باری آئی ہے، میرے نبی نے کیا کہا؟ یا ایوہ الناس، اور ساری انسانیت کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، الیکم، تمہاری طرف، جمیعا، سب کا رسول، جمیعا، نبیوں کا نبی، جمیعا، شہیدوں کا نبی، جمیعا، صدیقوں کا نبی، جمیعا، صالحین کا نبی، جمیعا، ساری کائنات کا نبی، جمیعا، انسانوں کا نبی، جمیعا، جنوں کا نبی، جمیعا، مشرق و مغرب و شمال و جنوب کا نبی، جمیعا، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، اول سے آخر تک، اوپر سے نیچے تک، ساری کائنات میں اب رہتی دنیا تک سکہ چلے گا تو آمنہ کے لال کا چلے گا۔ اب میرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی؟ دجالوں نے پھر بھی سر اٹھایا، دجالوں نے پھر بھی سر اٹھایا، لیکن میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن سن لو میرے دیوانوں، سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہی نہیں، کیونکہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی تب آتا تھا جب علاقہ بچا ہوتا تھا۔ بھئی ایک علاقے کا نبی ہے تو اب دوسرے کو بھیجنا ہے دوسرے علاقے میں، تب آیا کرتا تھا، ضرورت ہوتی تھی، لیکن میرے نبی کو اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنا کے ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کر دیا تھا۔ لوڑی کوئی نہیں کسی اور نبی دی، آنکھوں ضرورت ہی تو نیا نبی کیوں آئے؟ نیا نبی تب آیا کرتا تھا جب پہلی شریعتیں مکمل نہیں ہوتی تھی، تو ضرورت ہوتی تھی کہ احکام مزید دیے جائیں، ابھی تو زندگی کے تمام پہلوؤں کو گھیرا نہیں ہے اس شریعت نے،
لیکن یہاں پہ عجیب حالات ہیں. اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. آ میرا سونا، میں نے پیچھے نعمتیں اپنی امتوں کو، اپنے نبیوں کو دیے، لیکن بچا بچا کے حصہ میں رکھتا گیا تیرا. اب جس وقت تیرا نمبر آیا ہے، میں نے اپنی اگلی پچھلی ساری نعمتیں اٹھا کے تیرے اوپر انڈیل دیے، کیونکہ اب تیرے بعد میں نے کسی کو معبود بنایا ہی کوئی نہیں ہے. جب تیرے بعد میرا اور کوئی معبود آئے گا ہی کوئی نہیں، اس لیے میں نے اپنی ساری نعمتوں کو تیرے اوپر انڈیل دیا ہے. اتممت علیکم نعمتی، ساری نعمتیں تجھے دے دی ہیں. اب حصہ تب بچا کے رکھتا کہ کسی اور کو میں محبوب بناتا. میرا محبوب تو ایک ہی ہے جسے محمد عربی کہا جاتا تھا. سبحان اللہ. یہ عالم ارواح میں میرے نبی کی عظمت. دنیا تو ساری اللہ نے میرے نبی کی دیوانی کر دی. دنیا میں آئے تو اللہ نے میرے نبی کا سکہ دنیا میں بٹھا دیا. دنیا میں آئے اللہ نے ہر نعمت میرے نبی کے تابع کر دی. دنیا میں آئے رحمت کا خزینہ، رحمت کا مرکز، رحمت کا منبع، رحمت کا مصدر، رحمت کا ماخذ بن کے آئے. اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، سبحان اللہ. رحمت جو تھی تو پھر اس پورے جہان کو ملنی تھی، کیونکہ نبی جو سارے جہان کا تھا. سبحان اللہ. تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. جتھے میرے نبی دا پیر پہ گیا اللہ دیاں رحمتاں دا ڈیرا لگ گیا. سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آخری بات عظمت مصطفیٰ پہ. عالم ارواح میں بھی میرے نبی کی عظمتوں کا ذکر ہو چکا. عالم دنیا میں بھی اللہ نے میرے نبی کی دیوانی بنا دی ہے. ساری دنیا، اس ساری کائنات کی ساری نعمتیں اللہ نے میرے نبی کو دے دی. اور جس وقت قیامت کا میدان سجے گا وہاں بھی صحرا ہوگا تو میرے نبی کے سر ہوگا. حوض کوثر پہ میرے نبی کی سرداری، مقام محمود پہ میرے نبی کی کرسی، جنت کے دروازے کا افتتاح میرے نبی کے ہاتھوں، پل صراط پہ سب سے پہلے میرا نبی، اللہ کا مہمان خصوصی سب سے بڑا میرا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شفاعت کے مقام پہ بھی سب سے اونچا میرا نبی. یہ تمام انبیاء بول نہیں سکے. ساری مخلوق تنگ ہوگی کہ حساب کتاب کب شروع ہوگا. سب مخلوقات کے دل میں اللہ ایک بات ڈالے گا کہ کسی بڑے کو کہنا چاہیے اللہ سے سفارش کرے بھی حساب کتاب شروع ہو. سب امتیں مل کر آدم علیہ السلام کے باپ ہیں، آپ ہمارے اللہ سے کہیں. وہ کہیں گے لست لہا، یہ میری پوزیشن نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا. ایتو نوحا، جاؤ نوح کے پاس. ساری مخلوق نوح علیہ السلام کے دروازے پر
وہ بھی کہیں گے لست لہا میرا کام نہیں ہے۔ یہ تو ابراہیم کے پاس ہے، ساری مخلوق ابراہیم کے دروازے پر، اللہ سے کہیے حساب کتاب شروع کر دے، لیکن وہ کہیں گے لست لہا، یہ میری پوزیشن نہیں، یہ میرا عہدہ نہیں۔ اور آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، کہ خلیل تب تھا جب حبیب نہیں تھا، خلیل تب تھا جب حبیب نہیں تھا۔ موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ بھی کہیں گے لست لہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ، ساری خلقت جگہ جگہ پہ چکر لگاتے لگاتے عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے او میاں تم کہاں پھرتے رہ گئے، یہ میرا کام بھی نہیں، میرے پاس تم آئے ہو، ہاں مگر میں تمہیں رستہ سیدھا دکھاؤں گا، اس کام کو اگر کوئی کر سکتا ہے تو تو محمد کے دروازے پہ ساری امتیں مل کر میرے نبی کے پاس۔ اب سنیے گا جواب، ساری امتیں میرے نبی کے دروازے پر۔ آدم نے کیا کہا تھا؟ لستو لہا، لستو کا مطلب ہوتا ہے نہیں، میں اس کام کا اہل نہیں۔ نوح نے کہا لستو لہا، ابراہیم نے بھی کہا لستو لہا، موسیٰ نے بھی کہا لستو لہا، عیسیٰ نے بھی کہا لستو لہا۔ اور جس وقت میرے نبی کے پاس ساری خلقت آئے گی، اس وقت میرے نبی کہیں گے او بھلے مانسو تم کہاں پھرتے رہ گئے، آنا لہا، یہ تو درجہ ہی میرا تھا، یہ تو عہدہ ہی میرا تھا، یہ تو مقام ہی میرا تھا، یہ کام آج کوئی کر سکتا ہے تو محمد کر سکتا ہے صلی اللہ۔ اور میرے نبی کی عظمتوں کا وہ موضوع چھڑ گیا ہے۔ بہرحال وقت کافی لیٹ ہو رہا ہے، عرض میں نے یہ کیا، 3 نعمتیں، قرآن چوٹی کی کتاب، رمضان سب سے اعلیٰ مہینہ، اور نبی عزیشان سب سے اعلیٰ نبی، یہ تینوں نعمتیں اللہ نے خاص دے دی ہے تو امت محمدیہ کو دے دیے۔ اب امت محمدیہ کا فریضہ بنتا ہے رمضان کی بھی قدر کرے، روزے رکھے، تراویح پڑھے، گناہوں سے بچے، اللہ کے قریب ہو، تقوی پیدا کرے، اور اس نعمت کا ادراک کرے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے، پڑھے، سمجھے، تعلق پیدا کرے، اور میرے نبی سے محبت رکھے، میرے نبی کی سیرت پڑھے، میرے نبی کے اخلاق، آداب، کردار، گفتار، لیل نہار، سیرت صورت سب پڑھے، تاکہ دل میں میرے نبی کی محبت آئے۔ محبت آئے گی انشاءاللہ، دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ وآخر دعوانا